5 راتوں میں اعتکاف والے کو بالکل ایسے رہنا ہے منتظر رحمت کا، پلک جھپک کی نیند بھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ لیلۃ القدر کی تلاش میں نکلا ہے۔ خیبر آج کی ملاقات میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تھیم جو ہے ہمارے سیزن کا وہ رمضان اورینٹڈ ہے، اسی لیے ہم نے آج دعوت دی ہے جنید الاسلام کو۔ جنید ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے اور ساتھ ساتھ ہر سال اعتکاف جاتے آ رہے ہیں۔ آج کے اس شمارے میں ہم بات کریں گے اعتکاف کی اور اس کی فضیلت کی۔ السلام علیکم جنید۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ہم بے اظہار تشکر پیش کرتے ہیں، آپ نے دعوت دی۔ جنید، ہمارا جو پہلا سوال رہے گا وہ رہے گا اعتکاف کے حوالے سے۔ آپ ہمیں سمجھائیں کہ اعتکاف ہوتا کیا ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے ہمارے مذہب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی وانتم عاکفون فی المساجد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور عزتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب تر ہوتا ہے۔ قومیں سازشوں سے نہیں ڈوبتی، قومیں اپنی اعمال کی وجہ سے ڈوبتی ہے۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، عزتیں چاہتا ہے، تو یہ سب سے بڑا وہ سرمایہ اس کی زندگی کا ہے جسے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بہت برکتیں دی ہیں۔ اس میں قرآن بھی نازل ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنموں سے آزادیاں بھی دیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو مغفرت بھی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جہنم کے دروازے ہی بند ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا دشمن جو شیطان انسان کا ہے، شیطان بند ہوتا ہے۔ اب ہماری لڑائی ہمارے نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیئیں، لیکن نفس لگتا ہے پیئیں گے، لیکن ہمارا ایمان کہتے ہیں نہیں، روزے سے ہے۔ اسی تقوی کو سٹرانگ کرنے کے لیے رمضان المبارک ہے، اور یہ اس امت کو ایک گفٹ دیا گیا ہے۔ اور اس میں جو رمضان ہے ان کو 3 اشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے 10 دن رحمت کے جو الحمدللہ جو چل رہے، اس کے بعد جو ہے دوسرے عشرے وہ مغفرت کے ہیں، اس کے بعد تیسرے عشرے کو نجات کہتے ہیں۔ اور ان لاسٹ 10 ڈیز میں اعتکاف کا عمل کیا جاتا ہے، اور یہ اعتکاف کو شریعت کے معنی میں کہتے ہیں ایک ہی جگہ رک جانا، ایک ہی جگہ بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاح معنی اسلام کی نظر میں مسجد میں ایک ہی جگہ پہ اپنا قیام کرنا، عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، یہ اعتکاف ہوتا ہے، اوکے۔ اور اس میں جو ہے فضیلت اس کی کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے اعتکاف کی قسمیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے واجب، دوسرا ہے مستحب، تیسرا ہے سنت موقدہ۔ واجب اس اعتکاف کو کہتے ہیں اگر کسی نے کوئی منت مانی ہے، مجھے جاب چاہیے، مجھے کوئی چیز کرنی ہے، اس کے بدلے میں اعتکاف کروں گا، پھر اس کو یہ چیز حاصل ہو گئی، لیکن اس کے بعد اس پر اعتکاف کرنا واجب ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن منت مانی تھی کہ مجھے ایک دن مسجد حرام میں اعتکاف کرنا ہے۔ آپ اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول سے کہا حضور میں نے ایسا کیا تھا، آپ نے کہا جاؤ اعتکاف کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ یہ منت کا اعتکاف۔ دوسری چیز مستحب ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے یا کبھی بھی جاتے ہیں، ہم اگر اعتکاف کی نیت سے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا کریں گے۔ تیسری جو عمل ہے جو سنت موقدہ، سنت موقدہ اس سنت کو کہتے ہیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگولر کیا ہو، چھوڑا نہیں ہو۔ اور اعتکاف ایسا عمل ہے جو آپ نے ہمیشہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مطلب 1 سال آپ اعتکاف نہیں کر پائے، آپ نے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا، اور یہ آپ کی عمر کا آخری اعتکاف تھا، لیکن آپ نے 20 دنوں کا کیا۔ اسی طرح سے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 2 قبول حج اور 2 قبول عمرہ کا ثواب عطا کرے گا۔ اس حدیث کو امام بہی کی رحمۃ اللہ علیہ ایک اسکالر ہے، اس نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ فرمایا گیا جو انسان اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کرے گا جتنا فاصلہ زمین و آسمان کا ہے، اتنی زیادہ۔ اور تیسری بات، یہ انسان اعتکاف کرنے والا جو ہے اگر کسی مسجد میں کوئی بھی شخص اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا، ساری بستی گنہگار ہو جائے گی، سارے بستی والے گنہگار ہیں۔ سب سے پہلے اللہ ان کو پکڑے گا جو اس میں علم والے، جو جاننے والے تھے، قرآن جاننے والے۔ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم ایک وہ سنت چھوڑ رہے جو ریگولر اللہ کے رسول نے کی۔ اب کوئی اس میں ایک ہی شخص جائے گا، وہ اعتکاف کرے گا، تو
تو پوری بستی کا حق ادا ہو گیا. دیٹس وائی کہا جاتا ہے بستی والوں کا حق بنتا ہے اعتکاف والے کی خدمت کرنا, اس کی خبر گیری کرنا, اس کے پاس جانا جب یہ مسجد میں ہو. یہ سب سے, کیونکہ یہ آپ کی طرف سے بھی سنت ادا کر رہے ہیں, اس شخص کی طرف سے بھی ادا کر رہا ہے جو مسجد کا دروازہ بھی نہیں جانتا, یہ ان کو گناہوں سے بچا رہا ہے نا. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اگر پوری بستی سے اعتکاف کرنے نکل جاتا ہے تو پوری بستی کو نجات, پوری بستی کا حق ادا اور نجات مل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آنے والی بلائیں, آنے والی مصیبتیں جو ہوتی ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. اور اگر اس بستی پہ برکتیں آنے والی ہو, ان کو بھی ٹائم ہے آنے والے میں, تو اعتکاف کی نسبت سے وہ بہت پہلے آ جاتی ہے. اس کی بے انتہا فضیلت ہے. مطلب میں پرسنل اپنی ایکسپیرینس بتاؤں, اعتکاف میں جب میں جاتا ہوں, مطلب فار ایگزامپل میں 10 ایسے دعا رکھتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے 10 دن میں کثرت کے ساتھ. اللہ کی قسم کبھی اللہ نے نا امید نہیں کیا. جب 10 دن کے بعد نکلتے, ان جو آنے والا سال ہوتا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر کے دیتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے 5 منٹ کے بعد ہی دعا کی قبولیت کے آثار نظر آ رہے ہیں. یہ اب ایسا سوچے کہ آپ دنیا کی اس غلاظت سے نکل رہے, دنیا کی اس لذت سے آپ نکل رہے, آپ اپنے آپ کے نفس کو قربان کر رہے, آپ اللہ کے لیے 10 دن دیتے ہو. جو جوان آپ سوچے, جو جوان دن بھر ٹراولنگ میں ہے, دن بھر پکنکس کے ساتھ ہے, ولاگنگ میں ہے, بازاروں میں ہے, یہ جوان 10 دن ایک ہی جگہ مسجد میں بیٹھتا ہے, اس کی ٹانگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ہاتھوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کو کتنا پسند آتا ہوگا یہ. چلو بزرگ تو چھوڑو, بزرگ ہے, چلے اب بوڑھا ہو چکا ہے, لیکن یہ جوان جو ہے نا, جس نے اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن دے دیے, مہمان بنا ہے یہ. اگر ہمارے گھر کوئی مسافر آئے گا جو 3 دن ڈیرا دے کے بیٹھے گا باہر, کیا ہم اسے نا امید نکالیں گے؟ ہم کہیں گے اب کچھ تو کچھ دیں گے اس سے کم یہ یہاں سے نکل جائے. جب یہ بندہ 10 دن اللہ کے دربار پہ بیٹھے گا اور کچھ بھی نہیں چھوڑے گا, اور صرف اس چیز کو جو ہے ترک کرے گا, گناہوں کو, یہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں نوازے گا تو پھر کس کو نوازے گا؟ اعتکاف پہ بے شمار فضائل, اور اس کی پتہ ہے کتنی زیادہ مطلب فضائل بھی ہے اور اسٹرکٹنس بھی بہت ہے. جیسے اعتکاف کرنے والا جیسے ہے یہ بنا حجرے کے, جو حجرہ اس کا ہے بنا پردے کے, بنا مسجد نماز باجماعت کے باہر نہیں جا سکتا. اگر گیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مطلب حمام پہ اس کو جانا ہے, وضو کرنے, وضو اگر اس کو کرنا ہے, اس سے خاموشی سے وضو کرنا ہے, بات بھی دنیائی باتیں کچھ بھی نہیں وہاں پہ کرنی. اگر اس نے وہ ڈسکشن سٹارٹ کیا, اعتکاف پہ اثر پڑ جائے گا. بعض دفعہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے سنا ہے, جو اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں ان پہ آسمان کی بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے. اعتکاف کی روح جو ہے نا, وہ مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں پہ یہ انسان بیٹھا ہے. لیکن شریعت نے اتنا باؤنڈ اس کو نہیں رکھا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشوز ہے, کوئی کچھ ہے, اس کے لیے شریعت نے جو ہے وہ اس کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں میکسیمم چیزیں اس میں ہمیں اگر وہ عزتیں چاہیے. اب اعتکاف کرتے کیوں ہے 10 دنوں میں, یہ سب سے بڑی بات ہے نا. اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر ہے. اور یہ لیلۃ القدر اب کوئی فکسڈ ڈیٹ نہیں ہے کہ اس دن ہے. اسی لیے اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے, اس کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. اسی لیے ان 10 دنوں میں 5 شبر آتے ہیں, جس میں پہلا 21 کا ہوتا ہے, دوسرا 23 کا ہوتا ہے, تیسرا 25 کا ہوتا ہے, فورتھ والا 27 کا ہوتا ہے, ففتھ والا 29 کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اعتکاف والے عرفے کا بھی شب کرتے ہیں. اور ان 5 راتوں میں اعتکاف والے کو بالکل ایسے رہنا ہے منتظر رحمت کا, پلک جھپک کی نیند بھی نہیں آنی چاہیے, کیونکہ لیلۃ القدر کی تلاش میں نکلا ہے. ہمیں لیلۃ القدر ڈھونڈنی ہے, اور لیلۃ القدر سے جو محروم رہا وہ ہر کسی خیر سے محروم رہا. بھلا اس سے بڑی بدنصیبی ہو سکتی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے کیا عمل ہوتے ہیں جب آپ مسجد میں جاتے ہیں, تب ایک انسان کو کیا کرنا ہے وہاں پہ, اور کیا کیا چیزیں دماغ میں رکھنی ہے before going. ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے اس کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو فکس کیا گیا ہو کہ اس کو آپ کو کرنا ہے.
جو مینڈیٹری ہو نہیں. اس میں آپ بالکل اپنے ٹائم سکیڈول کے حساب سے اپنے حساب سے عمل کر سکتے ہو. جیسے آپ سب سے زیادہ قرآن پڑھو. اگر آپ گھر میں قرآن تلاوت کرتے ہو, یہاں قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھو. ایک تو وہ فرق آپ کو پڑے گی, آپ کو اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. قرآن جو ہے نا, وہ علامہ اقبال کہتے تھے کہ وہ جو ہے رہ گئی رسم ازاں روحی بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ جس لوگوں نے جب قرآن کو ترک کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جو ہے تبدیل کر دیا, گمراہی کی طرف چلے گئے. یہاں پہ آپ قرآن کی تلاوت کرو ایمان کے ساتھ, اس کا مطالعہ کرو. دوسری بات, اپنے گناہوں پہ توبہ کرو. کچھ اسکالرز کہتے ہیں اپنے گناہوں کا لسٹ بناؤ جو آپ سے کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ بچائے شراب پی رہا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ بچائے جھوٹ میں ہے, بدکاری میں ہے. یہ ایک لسٹ بنائے اور اس کو سیدھے اللہ کے سامنے ڈال دے, یا اللہ یہ مجھ سے ہو رہا ہے اور میں نہیں بچ پا رہا ہوں ان سے, تو ہی مجھے بچا لے. اور بالکل ان گناہوں کو رو کے اللہ کے سامنے ان کو بتائے, دعا کے لیے وقت رکھے. اسی طرح تسبیحات کرے. اسی طرح اگر ٹائم مل رہا ہے درود و سلام پڑھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اعتکاف والے کی نیند بھی عبادت ہے. اب اگر تھک گیا تو آرام بھی کرے, کوئی مسئلہ نہیں, 1-2 گھنٹہ سو بھی جائے. اب اس کے بعد ٹائم ہے تو کتابیں پڑھے, اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں. اس کے بعد اگر کچھ ٹائم ہے, اگر اس کے ذہن میں یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں دین اسلام کی, تو یہ کوئی کتاب بھی اسلام کے بارے میں لکھ سکتا ہے اگر اس کے پاس, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں اس کو کوئی ڈسٹربنس بھی نہیں ہے. تو یہ ساری عمل جو ہے, نوافل نماز پڑھے, اشراق پڑھے, اوابین پڑھے, یہ ایسے عمل ہے جن کو اعتکاف والا بالکل کر سکتا ہے. اس میں کوئی ایسا باؤنڈ نہیں کہ اس میں یہ چیزیں کرنی ہے. اور زیادہ ٹائم جو ہے وہ توبہ میں گزارے, کہ اللہ کے نبی وسلم نے ایک دعا حضرت عائشہ صدیقہ کو سکھائی, وہ پڑھے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو. کیونکہ ان 10 دنوں میں مغفرت کے وعدے ہے, مغفرتیں برستی ہے. تو اعتکاف والے کو اللہ کی قسم وہ سارا ملے گا اگر ان چیزوں پہ عمل کر کے ہم آگے بڑھیں. یہ عمل ہے ان کے. جنید, کیا اعتکاف صرف ہم مسجد میں کر سکتے ہیں؟ ایک مرد صرف مسجد میں کر سکتا ہے؟ ہاں, پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اعتکاف کا جو ہے جس نے ارادہ کیا, نیت کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد اعتکاف میں روزہ کا ہونا لازم ہے. اور اسی طرح اعتکاف مسجد میں مرد کے لیے کرنا ضروری. مسجد جو ہے, مرد گھر میں صرف نوافل ادا کر سکتا ہے, باقی نماز مسجد. اور مسجد کو بھی وہ کہا گیا ہے سب سے پہلے پریورٹی اس مسجد کو دے دو جہاں پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہو. کچھ ایسی مسجدیں ہوتی ہیں نا چھوٹے محلوں جہاں پہ مسجد میں جمعہ نہیں ہوتی, وہاں بھی اعتکاف ہوتا ہے, لیکن پھر ان کو جانا پڑتا ہے اس مسجد میں جہاں پہ جمعہ ہو. لیکن اس کو کہا گیا ہے وہ مسجد دیکھو جہاں پر باجماعت نمازیں ہوتی ہو اور جہاں پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہو. مرد کے لیے ضروری ہے مسجد میں اعتکاف کرنا. گھر میں اعتکاف کی کوئی جو ہے جوازیت نہیں ہے گھر میں اعتکاف کرنے کی. کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی سوچتا ہے کہ اس کا بہت من ہوتا ہے وہ اعتکاف کرے, لیکن وہ مسجد نہیں جا پاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دوں گا, ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لوں گا. کیا اس کا وہ جو اعتکاف ہے وہ مکمل نہیں رہ پاتا ہے؟ ہاں, دیکھیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے میں اپنے نظریے سے آپ کو کیا بتاؤں گا. دیکھیے جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں نا, میں ایک نارمل ایک شاگرد ہوں, ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے. اب ہم بہت سارے علم کو پڑھتے ہیں, کہیں پہ ایک جگہ پہ یہ چیز ہے, کہیں پہ ایک جگہ پہ یہ چیز ہے. اب ایسے پرسنس جو ہوتے ہیں نا, ان کو میں سجیسٹ کرتا ہوں پرسنلی وہ امت کے علماء کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. جو اسکالرس ہوتے ہیں نا, اسکالرس کے ساتھ, کیونکہ جب تک ہم علماء کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو جائیں گے, کوئی انسان ایسا بھی عمل کر رہا ہوگا جو اس کو لگ رہا ہے یہ صحیح ہے, لیکن اللہ نہ بچائے کہیں وہ غلط ہو, کیونکہ اس نے وہ عمل ویسے نہیں کیا جیسے طریقہ پروفیٹس کا تھا. ہم بہت سارا کبھی ایسا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایسا جو شخص ہے یہ باضابطہ اگر اس کا ارادہ ہے مسجد میں اعتکاف کرنے کا, لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے, یہ کسی مفتی صاحب سے, کسی علماء سے بات کرے, حضور میرا ایسا مسئلہ ہے, کیا میں کر سکتا ہوں؟ وہ جو اس کو سجیشن دیں گے, وہ جو علم کے مطابق اس کو یہ جو حکم دیں گے, اس پر وہ عمل جو ہے, وہ جو اس کا حق ہے اس پہ عمل کرنا. جنید, اب ہمیں بتائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے
اس وقت وہ کیسے اعتکاف کرتے تھے، پھر وہی جو ان کے طریقے ہیں وہ صحابہ نے لیے. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کیسے اعتکاف ہوتے تھے اور اس وقت کیا کہا گیا ہے، زیادہ تر کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ وٹنسز بھی رہے ہوں گے جنہوں نے آگے یہ بات پہنچائی ہوگی، اور آپ نے بھی ظاہر سی بات ہے آپ کافی وقت سے اعتکاف کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی مولوی صاحب یا جو بھی مسجد میں اعتکاف کرتے ہوں گے انہوں نے آپ کو کہا کہ پروفیٹس یہ کرا. تو آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. دیکھیے جناب، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں نا، اور وہ جو دور تھا نا، آسمان و زمین کا فرق ہے. اس وقت کے دور میں مسجدیں جو تھی وہ بڑی کچی تھی لیکن نمازی بڑے پکے تھے. آج کے دور میں بڑی مسجدیں پکی ہے لیکن نمازیں بہت کچی ہیں. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کیا، آپ نے جو ہے ایک سمپل اعتکاف کیا جس میں آپ نے نہ ہی ایسے سخت شرائط رکھے امت کے لیے کہ کوئی کر نہ سکے، اور جس میں آپ نے ایسی کھلی چھوٹ نہ دے دی کہ اللہ تعالیٰ بچائیں کوئی مذاق سمجھے. ایک اعتکاف کرنے والے کو سب سے پہلے ایک چیز سمجھنی چاہیے جناب، کہ میں جس جگہ پہ بیٹھتا ہوں یہاں پہ اللہ کے نبی بیٹھے، میں کوئی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتا. اور اعتکاف کرنے والوں کو چنا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری بستی کو دیکھتے ہیں رمضان میں پوری، اور پھر چوزن پرسنز کو دیکھتے ہیں، اس کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں اپنے گھر کے لیے، یہ بنے گا میرا مہمان. ان کو چوز کیا جاتا ہے، یہ حاجی صاحبان کی طرح ان کو لایا جاتا ہے، یہ دہلیز پہ اللہ کے مسافر ہوتے ہیں. اور پروفٹس کے دور میں جو اعتکاف ہوتا تھا وہ سادہ ہوتا تھا، اور اس میں چادر اسی طرح بند جو ہے چادر ہوتی تھی. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر بالکل جو ہے آپ سب سے زیادہ توبہ استغفار میں ہوتے تھے. اس کے بعد آپ غور و فکر کرتے تھے، یعنی جبرائیل کے ذریعے آپ کو پیغامات آتے تھے. سب سے بڑی بات، آپ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوتے تھے. لیلۃ القدر کیونکہ اللہ نے بتایا تھا یہ فضیلت والی رات ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر کسی خیر سے محروم رہا. ٹھیک ہے. اور قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کے رسول پہ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو ان دنوں میں بہت زیادہ قرآن بھی نازل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ جب صحابہ نے دیکھا تو صحابی کرنے لگے. پھر وہ پوچھ کے کہنے لگے حضور ہم یہ کریں، اللہ کے رسول نے حکم دیا اعتکاف کیا کرو. جب صحابہ نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو کر رہے، صحابیوں نے کنٹینیوسلی اعتکاف کیا، یہاں تک کہ ہم عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریگولر اس سنت کو کرتے تھے. جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے پھر ہم نے کرنا سٹارٹ کیا. دیکھیے کیا، جیسے ہم اوراد فتح پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے اس میں، سبحانک ما عبدناک حق عبادت کا، اللہ جتنا میرا حق تھا آپ کی عبادت کرنا میں نہیں کر پایا. اب ہم 5 وقت کے نمازی 2-4 دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں کتنا تکبر ہوتا ہے، ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا. کچھ اعتکاف والے ایسے ہوتے ہیں جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ہمیں اعتکاف میں جانا ہے یہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے عمل کو ہی ریاضت بنا دیتے ہیں. اور سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، ہم جس عمل کے لیے جا رہے ہیں صحابہ میں خلوص بڑا تھا، وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے اور رو کے اس کو مناتے تھے. اب اس وقت اور آج کے دور میں فرق یہ ہے، آج کے دور میں تھوڑا سٹینڈرڈ پروسیس آ گیا ہے. آج مسجدوں میں حجرے لائے گئے ہیں، وہ آلریڈی مسجدوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ جا سکتے ہو اور اس کے بعد آپ کو قسم قسم کی نعمتیں ملتی ہے. لیکن زیادہ تر اعتکاف والے بھی کھانے کے پیچھے پڑے جاتے ہیں، مجھے اس نے یہ بھیجا اس نے یہ بھیجا. آپ سمجھ گئے، کوئی دعا کرنے کے لیے آتا ہے حضور کیا انزی تو تسویت، مطلب اس حساب سے یہ کس طرح کا نظام بھی بہت ساری مسجدوں میں بنا ہے. لیکن اس کو ہمیں چاہیے ترک کرنا. اگر ہم اللہ نے ہمیں مہمان بنایا ہے، ہم کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کھلائے گا بھی پلائے گا بھی، وہ وہاں سارا پہنچا دے گا. تو اس طرح کی جو ہے آج کل کی ڈفرینسز نظر میں آ رہی ہے اعتکاف سے ریلیٹڈ. جو ہماری یوتھ ہے وہ کافی کتراتی ہے اعتکاف پہ جانے سے، کیونکہ 10 دن بند رہنا ہوتا ہے، 10 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوتی ہے. تو ان کو ایک سارٹ آف ڈر رہتا ہے کہ ہم ان 10 دنوں پہ کیسے اتر پائیں گے صحیح طریقے سے. آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو کہ یہ کتنا رحمت والا کام ہے، کتنی آسانی سے ہمیں انجام دے سکتے ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جتنا سکون ان کو ان 10 دنوں میں ملے گا نا، وہ جب ایک شکل لے کے آئیں گے نا مسجد میں، گناہوں سے، پریشانی سے، دکھ سے، اداسی سے، لیکن ان 10 دنوں کے بعد جب وہ گھر نکلیں گے نا، وہ ایسے ہوں گے جیسے وہ آج ہی ماں کی پیٹ سے جنم لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا ان کو تبدیل کرے گا. دوسری بات، یوتھ جو ہے، میں بالکل ایک گارنٹی کے ساتھ پہ یہ بات بتا رہا ہوں یہاں پہ، اور بالکل ایک پریکٹیکل آسپیکٹ کے ساتھ، ایک اپنی پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ، جو انسان عزتیں چاہتا ہے، بلندیاں چاہتا ہے، رفعتیں چاہتا ہے، اسے ضرور بالضرور اپنے پروردگار کے ساتھ ایک ایسا وقت لینا چاہیے جس میں وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے شمار باتیں کرے، جب کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں ہو کسی بھی چیز کا. اعتکاف سے بڑھ کر اس جوان کے لیے
کوئی بھی وے نہیں ہے جس میں یہ پوری طرح سے پیوریفائی ہو جائے گا، اس کا سول، اس کی روح اور اس کی ساری چیزیں، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں گی اور اس کی روح تابناک ہو جائیں گی۔ میں نے ایسے نوجوان دیکھے جنہوں نے پہلی ایکسپیرینس اعتکاف کیا، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے روتے تھے نا، اللہ کی قسم اتنی چیخیں لگا کے روتے تھے رات کو کہ اچانک کیا ہو گیا، وہ پتہ نہیں کیا کرامتیں دیکھتے تھے خوابوں میں، کیا چیزیں دیکھتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے گنہگار کی توبہ کا ہی انتظار تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا۔ جب ایک شخص نے 100 قتل کیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، تو ہم تو قاتل نہیں ہیں نا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے گنہگار ہیں، نماز چھوڑی ہے، روزہ کبھی نہیں رکھی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا کچھ کیا ہے۔ اب یہی تو وقت ہے نا جو ہمیں اس سے تبدیل کرے گا۔ اب جو جوان اس میں آئیں گے ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی بات جو فرسٹریشن آسپیکٹ سے آج کل گزر رہے، سٹریس سے گزر رہے، کافی زیادہ سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز سے گزر رہے، یہ واحد وہ مہینہ ہے، یہ واحد وہ دن ہے جن میں وہ ان ساری چیزوں سے بری ہو جائیں گے اور ایک پیوریفائی انسان ہو جائیں گے۔ شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ آپ نے اتنی اچھی باتیں کہی، اتنے اچھے لیسنز دیے اور اتنے سارے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے، اس کے لیے بہت شکریہ۔ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا گفٹ دینا چاہیں گے ہمارے اسپانسرز خیبر سیمنٹ کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس سال کا اعتکاف قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، آپ کا شکر گزار ہے، آپ نے بلایا یہاں پہ تو کافی خوشی ہو گئی، ہم بھی بہت اظہار تشکر پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔